بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خفیہ سروس کے اداروں کی اہمیت کے بارے میں۔ عہد حاضر میں جب کہ جدید ترقی کے باعث اقوام عالم کے درمیان موجود فاصلے سمٹ گئے ہیں، خفیہ سروس کے اداروں کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس ملک کے ساتھ آپ کے دوستانہ تعلقات ہوں وہ ملک آپ کی جاسوسی نہ کروائے۔ ہر ملک کے اندر بشمول پاکستان دوسرے ممالک کے جاسوس سرگرم عمل ہیں۔ پاکستان چونکہ ایشیا میں کافی اہمیت کا حاصل ملک سمجھا جاتا ہے اور خصوصی طور پر مجوزہ مسلم بلاک کے قیام میں یہ ایک نہایت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ نے جو بدقسمتی سے واحد سپر پاور کی شکل میں ابھرا ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ امریکی CIA اس وقت پاکستان میں پوری طرح سرگرم عمل ہے۔ CIA کے حکام نے افغان جنگ کے دوران پاکستان میں قیام کیا تھا اور اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے CIA افغانوں اور پاکستانیوں کو استعمال کرتی رہی۔ اگرچہ افغان جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود امریکی سفارتکاروں کے بیس میں پاکستان آنے والے بعض امریکی ایجنٹ بدستور یہاں موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے کام کی نوعیت بدل گئی ہے۔ اس طرح روس اور بھارت کے جاسوس بھی ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیلی خفیہ ادارہ موساد بھی یہاں سرگرم عمل ہے۔ ان حالات میں یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ غیر ملکی جاسوسوں اور ان کے ایجنٹوں پر پوری نظر رکھی جائے تاکہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بن سکے، اور اگر کوئی ملک پاکستان کے اندر تخریب کاری کروانا چاہتا ہے تو نہ صرف اس ملک کے ایجنٹوں کو پکڑا جا سکے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ ملک کے اندر بھی اپنی جاسوس داخل کر کے یہاں ایسے حالات پیدا کیے جا سکے کہ اس ملک کو اپنی پڑ جائے اور اس کی توجہ بڑھ جائے۔ یہ حکمت عملی ہر ملک خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا اپنائے ہوئے ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد موجود حالات پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں اس کا ثبوت مل جائے گا۔ دوسرے ممالک کی طرح پاکستان بھی متعدد خطرات کا شکار ہے۔ کچھ خطرات وہ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے بھارتی افواج کی ہماری سرحدوں کے قریب نقل و حرکت، بھارتی افواج کی قوم میں بھارتی افواج کی تعداد میں اضافہ، پاکستان کے لیے امریکی امداد کی بندش، بھارت کے ایٹمی پروگرام پر عمل درآمد کی رفتار کا تیز ہونا، بھارت کا روس، امریکہ اور دوسرے ممالک سے جدید نوعیت کے جنگی ہتھیار خریدنا، افغانوں کا پاکستان کی سرحد کے نزدیک ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونا اور مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کے اثر رسوخ میں اضافہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ خطرات ان خطرات کے مقابلے میں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمیں یہ خطرات درپیش ہیں۔ بھارت اپنے خفیہ ادارے را کے ذریعے سندھ کو پاکستان سے الگ کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر چکا ہے۔ امریکی حکام کی بلوچستان میں نقل و حمل بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل ہمارے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے پر تلا ہوا ہے، اور اس ضمن میں اسرائیل کمانڈوز نے سیاحوں کے روپ میں مقبوضہ کشمیر کے اندر ریہرسل کی حد تک کام مکمل کر لیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں کوہٹا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ ان حالات میں جبکہ خفیہ سروس کے اداروں کو اپنی تمام تر توجہ کسی بھی قسم کی ممکنہ جارحیت کا مقابلہ کرنے کی جانب مبذول رکھنی چاہیے۔ حکمران ان اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ملٹری انٹیلی جنس، ISI، FIO، انٹیلی جنس بیورو، اسپیشل برانچ اور حتیٰ کہ اضلاع کی حد تک موجود CIA بھی سیاسی کاموں پر لگی رہتی ہے۔ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے
ارکان اسمبلی اور دیگر سیاستدانوں کی جاسوسی کے ساتھ ساتھ حکومت میں شامل سیاستدانوں کی بھی جاسوسی کروائی جا رہی ہے۔ خفیہ سروس کے ادارے اپنے اصل کام سے ہٹ کر یہ پتہ چلانے میں مصروف ہیں کہ پیر پگاڑوں نے کس کس سیاستدان کو فون کیا، بے نظیر بھٹو کا کس کس شخص سے رابطہ ہوا، اصغر خان کے عزائم کیا ہیں، جتوئی کی مصروفیات کیا ہے، صدر غلام اسحاق خان کے عزائم کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ قدرتی عمل ہے کہ جب خفیہ سروس کے اداروں کو ان کے اصل کام سے ہٹا کر ایسے کاموں پر لگا دیا جائے گا تو ان کی کارکردگی متاثر ہوگی اور وہ دشمن ملک کے ایجنڈوں کے خلاف کام کرنے کی بجائے اپنے ہی وطن کے پاسیوں کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں گے، اور اس وقت بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کی جاسوسی کروانا معمول بن گیا ہے۔ دوسری جانب خفیہ سروس کے اداروں کا حکومتی امور میں اثر و رسوخ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ان اداروں کے سربراہ اکثر اہم امور سے حکومت وقت کو بھی بے خبر رکھتے ہیں۔ اس لیے تو بے نظیر بھٹو نے NBC کے پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ ان کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اپنے خفیہ اداروں کی نسبت امریکی CIA سے زیادہ معلومات حاصل ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کو یہ بیان دینا چاہیے تھا یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ خفیہ سروس کے ادارے صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، سیکریٹری داخلہ تک کو بعض امور میں اعتماد میں لینا پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ دفاعی نوعیت کے معاملات کے متعلق اور کمانڈروں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ مرزا اسلم بیگ جب پشاور میں کور کمانڈر تھے تو انہیں افغان آپریشن کے متعلق بھنک تک نہ پڑنے دی گئی۔ ان حالات میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ خفیہ سروس کے اداروں کا بھی احتساب کیا جائے۔ یہ وہ چیلنج ہے جسے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قبول کیا تھا، لیکن بھٹو کے بقول اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ISI غلام جیلانی خان نے ضیاء الحق کو ان کے عزائم سے آگاہ کر دیا۔ فتیحتاً میری حکومت کو پاکستان قومی اتحاد کے رہنماؤں سے احتجاجی تحریک چلوا کر ختم کروا دیا گیا۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی کا بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد خفیہ اداروں کے منہ زور گوڑے کو لگام ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی کوشش میں بری طرح ناکام ہوئی۔ بے نظیر بھٹو ISI انٹیلی جنس بیورو اور ملٹری انٹیلی جنس کو ایک بااختیار بورڈ کے ماتحت کرنا چاہتی تھی اور ان خفیہ سروس کے اداروں کا احتساب کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں ISI کے سیاسی کردار کو محدود کیا تو یہ کام ملٹری انٹیلی جنس نے سنبھال لیا۔ خفیہ اداروں کا کام یہ ہرگز نہیں کہ وہ اپنے فیصلوں کو حکومت وقت سے زبردستی تسلیم کروائیں۔ خفیہ سروس کے اداروں کو حکومت کے لیے آنکھ اور کان کے طور پر کام کرنا چاہیے، جب یہ حق حکومت کے پاس ہی رہنا چاہیے کہ وہ کس فیصلے پر عمل کرنا چاہتی ہے اور کس پر نہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔